نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت لمحات عطا فرمائے، رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور پھر اس کے ساتھ جمعے کا دن عطا فرمایا، قبولیت دعا کے لمحات ہمیں عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس آخری عشرے میں اللہ رب العزت جو ایمان والوں کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرماتے ہیں وہ شب قدر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورۃ القدر جب نازل ہوئی تو اس کا شان نزول، اس کے نازل ہونے کا واقعہ مفسرین نے یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے گزشتہ امتوں کی عمریں بتائیں کہ اتنے سال ان کی عمر ہوتی تھی، وہ 80 سال عبادت کرتے تھے، 100 سال عبادت کرتے تھے۔ تو فوراً صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ میری امت کی عمریں کم ہوں گی، چھوٹی عمریں ہوں گی، اور گزشتہ لوگوں کی عمریں بہت طویل عمریں ہوں گی، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ لوگ عبادات کرتے رہے ہوں تو ایسی صورت میں امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وہ ثواب نہیں مل سکے گا، پچھلی امتوں کی نیکیوں کے برابر یہ تو نیکیاں نہیں کر سکیں گے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ سورۃ القدر نازل فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ایک تو یہ اس رات کی فضیلت فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہاں ترجمہ پڑھتے وقت یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم نے تو اب تک سنا تھا کہ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، تو سورۃ القدر کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، تو پھر ان دونوں باتوں میں تطبیق اور مطابقت کیسے پیدا کی جائے گی؟ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا کہ آپ قرآن مجید کے الفاظ میں ایک ایک لفظ کے ترجمے پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی زبان کے اندر نزلہ کا معنی ہے اترنا، لیکن گرامر کے اعتبار سے اگر اس کو آپ باب افعال پر لے کر آئیں، یعنی انزل ینزل انزالا، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بیک وقت اترنا، انزلنا ہو۔ اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے نازل کرنے کا ذکر کیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے باب تفعیل کے صیغے سے ذکر کیا، نزل ینزل تنزیلا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ کر کے نازل کرنا۔ جب وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہونے کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، آہستہ آہستہ کر کے اتارا حالات کے مطابق۔ تو قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا، بالکل درست، یہ والی بات بھی بالکل درست۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ بیک وقت نازل کیا، وہ شب قدر میں، اور آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، یہ آہستہ آہستہ کر کے۔ یہ بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوئی
لہذا یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ یہ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں کی جو عمریں تھیں وہ 100 سال، 150 سال، 2 سال ایک ایک بندے کی عمر ہوتی تھی، کئی 100 سال ایک ایک عمر کے بندے گزرتے تھے، تو اسی صورت میں کیا یہ ممکن یہ روایتیں درست ہیں اتنی لمبی عمروں والی؟ تو جب کبھی یہ سوال ذہن میں آ جائے تو تمام روایتوں کو رکھیں ایک طرف اور قرآن مجید کی ایک آیت کو ذہن میں رکھ لیں. بس تمام روایتیں ایک طرف، مستند ہے کہ نہیں ہے وہ بات ایک طرف. ایک قرآن مجید کی آیت ذہن میں رکھ لیں جس میں نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا، فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، تو وہ اپنی قوم کے اندر 1000 سال رہے، 50 سال کم. تو اگر نبوت کی مدت نہ بھی مراد لی جائے، پوری زندگی بھی مراد لی جائے اس سے، تب بھی نوح علیہ السلام کی عمر مبارک اس قرآن مجید کی آیت سے واضح طور پر جو معلوم ہوتی ہے وہ 950 سال، 1000 سنۃ الا 50 عاما. بہت واضح الفاظ قرآن مجید کے کہ فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، کہ وہ 1000 سال رہے اپنی قوم میں، 50 سال کم، تو 950 سال. اس لیے ایک آیت کافی کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں میں بڑی لمبی عمریں رکھی تھی. اب وہ سوال وہی رہتا ہے کہ پھر اگر امت مسلمہ یہ ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہی، کو گزشتہ امتوں کی عبادت تک، نیکی تک نہ پہنچ سکے گی، تو اب اس آیت پہ غور کیجئے گا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کے اگر آپ سال بنانے لگیں تو یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. 83 سال 4 مہینے. اگر کسی نوجوان کو یہ آیت معلوم ہو جائے اور وہ شب قدر کو ہر رمضان میں پانے کی کوشش کرے، کیا ہر رمضان میں شب قدر کو پایا جا سکتا ہے؟ ہر انسان پا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، ہر انسان پا سکتا ہے. وہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا. تو اگر ایک نوجوان بات کو سنتا ہے اور پھر اس کے بعد کئی سال تک وہ ہر رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کر کے اس میں عبادت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ہر سال 83 سال 4 مہینے کا اگر ثواب ملتا رہے تو انسان کی کیلکولیشن پیچھے رہ جاتی ہے. اور پھر اس لفظ پر غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے یہ اللہ جانتا ہے. لہذا ایک شب قدر کی عبادت یہ انسان کے لیے 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک شب قدر ملی تو تقریباً 100 سال کا حساب ہو گیا. اور پھر اس رات میں ہوتا کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر بتایا. ایک تو یہ ہوا کہ اس رات میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا شب قدر میں. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی یہاں لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے بعد کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. 2 باتیں. ایک تو یہ کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر سلامتی کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں. اور یہ کب تک رہتا ہے؟ رات کب تک رہتی ہے؟ یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے. صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے. اور شروع کب سے ہوتا ہے یہ بھی عرض کرتا چلوں
جب عربی زبان میں لیلۃ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو عربی زبان میں لفظ لیلۃ بولا جاتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد. لہذا شب قدر جو شروع ہوتی ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی مغرب افطار کے بعد بس سورج لیلۃ القدر شروع ہو گئی. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے احباب لیلۃ القدر جو طاق راتیں ابھی میں عرض کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ان میں وہ تراویح کے بعد عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مغرب کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے ویسے ہی گزر جاتا ہے. حالانکہ یہ مغرب کے بعد کا وقت بھی یہ شب قدر میں شامل ہے، تو اس وقت بھی انسان عبادات کرتے رہے، جن عبادات کا بھی ذکر ہوگا. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود اس رات کی قدر و منزلت کیا بتائی کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سلامتی کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں. لہٰذا یہ انسان اللہ سے اس رات کے اندر خوب دعائیں مانگے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور صحاح ستہ کی روایات موجود ہیں، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی روایات موجود ہیں، بہت مستند روایات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من آخر رمضان، کہ تم شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات. رہا یہ کہ جناب پاکستان کے اندر تو یہ طاق راتیں اور ہوتی ہیں، سعودی عرب میں اور ہوتی ہیں، مکہ مدینہ میں اور ہوتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ شب قدر کی برکتیں یہ سعودی عرب کے مطابق ہوں گی یا پاکستان کے مطابق ہوں گی، کیونکہ رات کا کافی فرق ہے. میں اس سوال کو اور مشکل بنا دوں کہ جناب آپ رات کی بات کر رہے ہیں کہ سعودی عرب میں وہاں طاق رات ہوتی ہے، یہاں جفت رات ہوتی ہے، طاق راتوں کا اتنا فرق ہوتا ہے. تو اس سوال کو تھوڑا سا اور مشکل بنا لیجئے کہ کینیڈا میں تو عین اس وقت دن ہوتا ہے، پھر وہاں لیلۃ القدر کا کیا تصور ہوگا. یہ انسان الجھ رہا، آج شیطان وسوسے ڈال رہا اور شب قدر کے اندر عبادت نہیں کرنے دے رہا، بحث و مباحثے میں لگایا ہوا ہے کہ جی یہ کیسے ہوگا، جی بس مولانا صاحبان کہتے تو ہیں لیکن وہاں کی شب قدر ہوگی، یہاں کی شب قدر ہوگی. یہ انسان آج اس نے اپنے ذہن سے لوہے، پلاسٹک اور مختلف چیزوں کو ملا کر ایک مشین بنا لی جسے کمپیوٹر کہتے ہیں. اس انسان نے اپنے دماغ سے کمپیوٹر بنا لیا اور یہ سارے نوجوان ساتھی جانتے ہیں، آج کل بچہ بچہ جانتا ہے کہ کمپیوٹر کے اندر ایک آسان سا سافٹ ویئر ہے، وہ اس میں فیڈ کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک ای میل آپ لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں یہ پیغام فلاں ملک میں اتنے بجے پہنچے، فلاں ملک میں اتنے بجے پہنچے، فلاں ملک میں فلاں بندے کو اس تاریخ کو پہنچے. بس آپ نے ایک ای میل کر دی اور فیڈ کر دیا پروگرام، بس عین وقت پر اس بندے کو ای میل پہنچ جائے گی. اس انسان نے تو ایک ڈبہ بنا لیا، ایک مشین بنا لی کہ جس کے ذریعے یہ انسان اپنا پیغام، ایک ہی پیغام جس وقت چاہے وہ بھیج سکتا ہے دوسرے انسان تک. لیکن جس دماغ کا خالق ہے وہ جہاں جہاں شب قدر ہو وہاں اپنی رحمت نازل فرما دے. یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے، یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے. انسان تو اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے، اللہ پیغام کیسے پہنچائے گا اس کو بڑا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بیچارے کو. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پر جتنا ایمان ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے. جہاں جہاں طاق رات ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرما دے گا. یہاں تک مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے اندر 21ویں کو شب قدر ہو، کسی ملک کے اندر 27ویں کو ہو، کسی کے اندر 23ویں کو ہو، کسی کے اندر 29ویں کو ہو. ممکن، اللہ کی رحمت وسیع.
ہم اپنے اپنے علاقے کے مطابق، چاند کے مطابق طاق رات کا اعتبار کریں گے شب قدر کے لیے. لہذا آپ پاکستان کے حساب سے شب قدر کو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاق راتوں میں تلاش کیجیے، تو طاق راتوں میں عبادت کیجیے. اور عبادت میں کیا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ایک تو یہ کہ نوافل پڑھیں جتنی اللہ ہمت دے. آپ تراویح ادا کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی آسانی فرما دی کہ جب سورۃ الفرقان کے اندر یہ آیت نازل ہوئی رحمان کے بندوں کی خصوصیات کے بارے میں، سورۃ الفرقان کے آخر میں، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کہ جو راتوں کو گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں، وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں. تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اچھا سونا بھی تو ہے، پھر آرام بھی تو کرنا ہوتا ہے، کیا کریں؟ ایک سوال آتا ہے اس آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو کہ راتوں کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں. تو جی آرام بھی تو کرنا ہوتا ہے. وہاں مفسرین نے ایک حدیث لکھی جو کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت مستند روایت کتاب الصلاۃ کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے گا دین کتنا آسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اس سے پہلے وہ عشاء کی نماز رات کو پڑھ کر سویا، جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سویا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی، گویا کہ وہ ساری رات عبادت کرتا رہا. حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، ارشاد نبوی ہے. اس لیے آپ حضرات تراویح پڑھ کر سوئے، جتنا اللہ نے ہمت دی ان راتوں کے اندر، یہ بھی شب قدر کی عبادات میں شامل ہے. اس کے علاوہ اللہ توفیق دے دے، راتوں کو جا کر دعائیں بھی مانگ لیجئے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیجئے. اس طرح تھوڑا تھوڑا کام کر کے کریں گے تو اکتاہٹ نہیں ہوگی. اب تو رات کا وقت بھی تھوڑا سا رہ جاتا ہے، تراویح سے فارغ ہوتے ہوتے اچھی خاصی دیر ہو جاتی ہے، پھر 2:30 پونے 3 بجے پھر اٹھنا پڑتا ہے سحری کھانے کے لیے، درمیان میں چند گھنٹے بجتے ہیں. تو ان طاق راتوں کے اندر آج کل تو نہ بھی سوئے بندہ تب بھی خیر ہے، اور تھوڑی دیر قرآن مجید کی تلاوت کر لی، پھر دعائیں مانگ لی، پھر نوافل پڑھ لیے، پھر تھوڑی سی تھکاوٹ ہوئی پھر قرآن مجید کا تلاوت عمل شروع کر دیا، پھر اس کے بعد پھر دعائیں مانگنی شروع کر دیں. اس طرح آہستہ آہستہ کرتے اکتاہٹ نہیں ہوتی اور انسان آسانی سے رات کو جاگ بھی لیتا ہے اور شب قدر میں عبادت کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. نہ ہو ہمت، سو جائیے، تھوڑا سا آرام کر لیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مطابق انشاءاللہ اس کا ثواب بھی مل جائے گا. یہ انسان شب قدر کے اندر دعائیں مانگے، وہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو میں کیا دعا پڑھوں؟ پانے کا معنی آپ سمجھ گئے کہ طاق رات مل گئی، اس طاق رات میں دعائیں مانگنا چاہتی ہوں تو کیا دعائیں مانگوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان سی دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص شب قدر کی دعا سکھائی. اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما دے. اگر بندہ اکیلا اپنے لیے دعا مانگے تو پھر اس وقت فاعف عنی کہیں گے، اور اگر کئی لوگ بیٹھے ہوں سب کے لیے دعا مانگنی ہو، فاعف عنا، کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. لیکن کاش کہ اس انسان کا رویہ بھی، اس انسان کی سوچ بھی اس دعا کے مطابق ہو جائے. یہ انسان شب قدر میں دعائیں تو بہت مانگتا تھا، معلوم ہو گئی، دعا بھی معلوم ہو گئی، ترجمہ بھی معلوم ہو گیا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، بہت زیادہ دعائیں مانگے بندہ، لیکن اس کے مطابق اپنی سوچ اور رویے کو بھی بنانے کی کوشش کر لے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ انسان شب قدر میں یہ دعا مانگ رہا ہو، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، لیکن میں تو کسی کو معاف نہیں کروں گا.
نہ بھائی کو معاف کروں گا جس نے زیادتی کی ہے، نہ بہن کو معاف کروں گا، نہ فلاں دوست کو معاف کروں گا، نہ میں اپنے باپ کو معاف کروں گا۔ باپ کہتا ہے میں بیٹے کو معاف نہیں کروں گا، وہ فلاں میرا تجارت کے اندر پارٹنر ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا اور اس کو تو چھوڑوں گا نہیں۔ ویسے اے اللہ تو بہت معافی کو پسند کرتا ہے، ویسے میں معافی کو پسند نہیں کرتا۔ بندہ کہتا بھی ہے، 10 دوستوں کے اندر بیٹھ کر کہتا ہے میں معاف کرنے کو پسند نہیں کرتا، یوں کہتا ہے آج بندہ ہی اپنے دوستوں میں بیٹھ کے میں معافی کو پسند نہیں کرتا۔ تو دعا کیا مانگتا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کاش بندہ اس کے مطابق اپنے رویے بھی بنا لے کہ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، میں بھی معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں، اے اللہ میں نے ہر ایک کو معاف کیا، اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اللہ یقیناً اس بندے کو معاف کر دے گا۔ آج یہ بندہ اپنے گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں میں رہتے ہوئے، اپنی اولاد کے درمیان رہتے ہوئے، اپنے عزیز و اقارب کے درمیان رہتے ہوئے ان لمحات میں اپنا مزاج بنائے عفو و درگزر کا، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اس کے دل کے اوپر سکون نازل ہوگا۔ اور یہ سکون کے لمحات حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل، بہت مبارک عمل بتایا، اور وہ ہے اعتکاف کا عمل۔ اعتکاف، خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی اعتکاف کریں۔ اعتکاف کرنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں، خواتین گھروں میں اعتکاف کریں۔ پہلے مردوں کے اعتکاف کا تذکرہ کہ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں، یہاں تک کہ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا، اعتکاف کی حدیث کی تشریح میں، کہ اگر کسی مسجد کے اندر کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو سارے محلے والے سنت چھوڑنے کے گناہ گار ہوں گے۔ ہاں چند لوگ بیٹھ گئے، مسجد آباد ہو گئی اعتکاف سے، الحمدللہ، اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ یہ جو لفظ اعتکاف ہے اس کا مطلب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اعتکاف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اعتکاف یعتکف الذنوب، یہ انسان کو گناہوں سے روک لیتا ہے۔ اعتکاف کا لفظی معنی روک لینا، اعتکاف کا لفظی معنی روک لینا۔ یہ انسان اپنے آپ کو ایک مسجد کے اندر، ایک جگہ میں، خاتون گھر کے اندر ایک کونے میں اپنے آپ کو روک کر بیٹھ جاتی ہے، اس لیے اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ یعتکف الذنوب، کہ یہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ سنت ہے، اور 1 دن کا بھی اعتکاف آپ فرما لیں تو یہ نفلی اعتکاف ہے، 1 لمحے کا، 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف کر لیں تو یہ نفلی اعتکاف ہے۔ سب حضرات اس وقت مسجد میں تشریف فرما ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں، اعتکاف کی نیت فرما لیجئے، جب تک یہاں بیٹھے رہیں گے اللہ اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ اس لیے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے ثواب سمجھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 1 خندق کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ 1 خندق کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر ہے۔ 1 دن کا انسان اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان اور جہنم کے درمیان 2 خندقوں کے برابر فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، جدائی کر دیتا ہے، اور 1 خندق زمین اور آسمان کے درمیان فاصلے کے برابر، یہ انسان جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے 1 دن کا اعتکاف۔ اور جو انسان 10 دن کا اعتکاف کرے اس کا طریقہ یہ کہ 20ویں روزے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھتے تھے کہ 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے یہ انسان مسجد میں داخل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد عید کا چاند نظر، عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد یہ مسجد سے باہر آئے۔ اس کے علاوہ وضو کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، باتھ روم میں جانے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ یہ انسان
کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نہیں نکل سکتا، کسی جنازے میں شرکت کے لیے مسجد سے نہیں نکل سکتا. اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست حدیث میں منع فرمایا اور ساتھ سمجھایا کہ یہ انسان جب 10 دن اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو بسا اوقات بہت سے نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے. کئی لوگوں کی آپ نے مدد کرنی ہوگی، کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، کسی کی بیمار پرسی کرنی ہوگی، کسی کے جنازے میں آپ شامل نہیں ہو سکے. تو اب غور سے سننے والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ انسان اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے جس نیک کام کرنے سے یہ رک جاتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے اعتکاف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہر نیک کام کا ثواب اس شخص کو عطا فرما دیتا. نہ کرنے کے باوجود یہ رک گیا نا، اللہ کی خاطر رک گیا. اس لیے 10 دن کے اعتکاف کو بہت اہمیت دیجیے. اور الحمدللہ اب معاشرے کے اندر نوجوان جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں یہ بہت خوش آئند بات ہے. نوجوان طبقے کا رجحان اب بہت زیادہ ہو گیا اعتکاف کے اندر. جب نوجوان اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کہیں تو میں ماں باپ سے التماس کروں گا کہ وہ حالات ایسے بنائیں کہ نوجوان اعتکاف میں بیٹھیں، حالات بنائیں، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، اس کی جو ذمہ داری ہیں ان کو شیئر کیجیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو فارغ کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے. اس لیے کہ یہ نوجوان جب اعتکاف میں بیٹھے گا تو شیخ سعدی کا ایک مصرع یاد رکھ لیجئے گا، شعر کا ایک حصہ یاد رکھ لیجئے گا کہ شیخ سعدی نے کیا کہا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نوجوان کیوں اعتکاف میں بیٹھے. شیخ سعدی نے کہا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. یہ نوجوان یا آپ کا بیٹا یا آپ کا بھتیجا یا آپ کا بھائی یہ جب جا کر اعتکاف میں بیٹھے گا، گناہوں سے بچے گا، یہ پیغمبرانہ طریقے پر چلے گا، اللہ اس کی زندگی میں انقلاب لے آئے گا انشاءاللہ. لیکن بھرپور کوشش ہو کہ اعتکاف کے دوران کم از کم موبائل استعمال نہ کیا جائے، موبائل کو بند کر دیا جائے. یہ دنیا کی ایک ضرورت ہے، تقاضا ہے، وقت کے مطابق اس کو تھوڑا سا استعمال کر لیا، لیکن دنیا سے تعلق توڑنے کے لیے اس موبائل کو بند کرنا ہوگا اعتکاف کی حالت میں. اور پھر اعتکاف گاہ کے اندر اپنے وقت کو ایسے تقسیم کر لیں کہ 5 وقت کی نماز بھی ہو گئی، آرام بھی ہو گیا، سونا بھی ہو جائے، کھانا پینا بھی اعتکاف گاہ کے اندر ہو جائے. اس میں مسجد کا تقدس کا بھی خیال کر لیا جائے. اگر منتظمین نے جگہ بنا دی ہے مسجد کے اندر کھانے پینے کی تو وہیں کھانا کھایا جائے. بھرپور کوشش کی جائے کیونکہ آج کل مسجد میں اے سی وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اگر کھانے وغیرہ کی سمیل ایک دفعہ پھیل جائے تو پھر باقی نمازیوں کو دقت ہوتی ہے. اس لیے مسجد جہاں جہاں آپ اعتکاف فرمائیں وہاں کے نظم کے مطابق چلیے، مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں. اور وہاں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی تو کر دی کہ نوجوانوں کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، لیکن پھر اس اعتکاف کے دوران مجلسیں گرم کرنا اور بحث و مباحثے کے لیے جگہ بنا لینا اور لطیفے بازی اور راتوں کو جاگنا اور ایک پکنک اسٹائل سے اعتکاف کو منانا، یہ جو آج کل بعض مساجد میں شروع ہوا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ درست ہے کہ آپ کے یہاں سے بھی کھانا آ گیا، اس کے یہاں سے بھی کھانا آ گیا، بیٹھ کر کھا لیا، بہت اچھا. لیکن میں نے جو پکنک کی لفظ بولنے کی جسارت کی ہے وہ اس لیے کہ جس طرح وہاں مذاق، ہنسی مذاق اور ٹریکے لگ رہے ہیں اور نہ مسجد کا تقدس ہے، ان چیزوں سے بچنے کی بھرپور کوشش ہو جائے کیونکہ جو روحانیت ہوگی اعتکاف کی اس میں کمی آ جائے گی، جو فائدہ ہے اس میں کمی آ جائے گی. اس لیے خواتین بھی گھروں میں اعتکاف میں بیٹھیں. خواتین گھروں کے اندر ایک کونے میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، ایک کمرہ مل جائے بہت اچھا. یہ خاتون ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی آج کل رواج پڑ گیا، مردوں میں بھی خواتین میں بھی، کہ جب خاتون یا مرد اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو بات ہی نہیں کرتے، کسی سے اشاروں سے بات کرتے. نہیں، یہ بات تو ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ دنیاوی باتیں نہیں کرنی، خرافات والی باتیں نہیں کرنی، بے جا باتیں نہیں کرنی، لیکن بالکل اپنے آپ کو چپ کا روزہ لگا لینا اور بالکل بات نہ کرنا اور اشاروں سے بات کرنا یہ خلاف سنت ہے. آپ بات کیجیے جس طرح ایک عام انسان بات کرتا ہے، کوئی بات پوچھنے کے لیے آ گیا، آپ نے کوئی بات کرنی ہے بات کیجیے، یہ پابندی نہیں ہے. اسی طرح خاتون بھی گھر کے کسی کونے میں یا گھر کے کسی کمرے میں بیٹھی ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں، وہ کھانا پکانے کی ہدایات دے سکتی ہیں، کچھ اور گھر کے معاملات ہیں وہ بات کر سکتی ہیں، لیکن اس طرح نہ ہو جائے جیسے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہی نہیں ہیں، معمولات ایسے نہ بن جائیں. مرد حضرات سے گزارش ہے
کہ اللہ توفیق عطا فرمائے، دفتر سے کاروبار سے چھٹی مل جائے تو 10 دن کا اعتکاف کیجئے، اگر نہ ہو ایسا، چھٹی نہ ملے، حالات نہ بنے، تو نفلی اعتکاف کیجئے، جتنا وقت مل جائے اتنا مسجد میں آ کر وقت گزاریے۔ 10 دن یہ جو مسنون اعتکاف کرنے والے حضرات ہیں ان سے تو ایک گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح، آرام کرنا، کھانا پینا، اس کے ساتھ اگر ایک معمول بنا لیں، بڑا آسان سا معمول ہے کہ ہر روز صبح دوپہر شام ایک پارے کی قرآن مجید کی تلاوت کر لیں اعتکاف کے دوران۔ صبح ایک پارہ 20-25 منٹ لگیں گے، دوپہر کو ایک پارہ 20-25 منٹ لگیں گے، شام کو کوئی وقت نکال کر ایک پارہ 20-25 منٹ لگیں گے۔ لیکن اس سے ہوگا کیا کہ ایک اعتکاف کے اندر 10 دن کے اندر اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے گا، جو پورے سال میں نہیں ہوتی انسان سے۔ اور جو حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوں، ترجمہ پڑھ سکتے ہوں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک پارہ تلاوت کریں، اور تلاوت کرتے ہوئے بھی اس کا لحاظ رکھ لیجئے کہ دائیں بائیں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، آپ آہستہ آواز میں تلاوت کر لیجئے، دوسرے کو خلل واقع نہ ہو، دوسرے کی نیند خراب نہ ہو، دوسرے کا آرام خراب نہ ہو، اس انداز سے تلاوت ہو جائے۔ اور اگر معلوم ہو کہ جناب یہاں سونے والے بالکل ساتھ ساتھ سو رہے اور دقت پیش آ رہی، تو ذرا جگہ سے ہٹ کر مسجد میں کہیں جا کے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر لیجئے۔ دوسرے کو اس میں اعتکاف کے اندر یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اعتکاف کے اندر ایک تربیت ہے کہ انسان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو 10 دن کی یہ ٹریننگ بھی ہے، یہ تربیت بھی ہے کہ یہ مسلمان اس طرح وقت گزارتا ہے کہ اس کے قول اور اس کے فعل سے دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو اعتکاف کے اندر اس بات کی بڑی پابندی کرنی ہے کہ ہمارے قول اور فعل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، لہذا قرآن مجید کی تلاوت بھی کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھیے، ایک پارہ تلاوت کیجیے، ساتھ ترجمہ پڑھ لیجیے۔ ایک عشرے کے اندر 10 دن کے اندر اللہ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ مضامین ذہن میں آئیں گے، ہدایات ذہن میں آئیں گی، یہ سمجھ میں آئے گا قرآن حکیم ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس آخری عشرے میں ہم سب کو طاق راتوں کے اندر خاص طور پر عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک شخص کو شب قدر میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما لے۔ اور خاص طور پر پھر عرض کروں گا نوجوان طبقے کو بھی خاص طور پر ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، تاکہ اللہ ان نوجوان طبقوں کے ذہن میں، ان کی سوچ میں، ان کے رویوں میں، ان کے اعمال میں اللہ تبدیلی لے آئے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔